دوستو جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے بھی روح زمین پر موجود تھی۔ سبھی مذہب میں جنات کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور اسلام میں واضح طور پر یہ بات قرآن میں ہے کہ اللہ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا اور تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی بھی زندگی ہے، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اور تعلق قائم کر کے اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور انسان جنات یہ دونوں ہی ایسی مخلوق ہیں جن کو دین کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے دو راستے کھول دیے، ایک اچھا اور ایک برا، اب اختیار تمہارے اوپر ہے، تم چاہے نیک راستے پر چلو یا گمراہ ہو جاؤ، لیکن آخرت میں حساب ہوگا تمہارے ہر ایک عمل کا، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو اگر چاہے تو انسانی زندگی میں بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے، اور بہت سی مرتبہ کسی سے عشق محبت بھی کر بیٹھتے ہیں، اور بعض مرتبہ کسی سے دشمنی بھی نکال لیتے ہیں۔ اور جنات کو اللہ نے وہ صلاحیت بھی دے رکھی ہے کہ جس سے وہ کسی بھی جاندار چیز میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی جن کسی جانور کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس جانور کی ساری کنڈیشن اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی انسان نے اس جانور کو مار دیا تو وہ جنات جو کہ اس جانور کی شکل میں تھا وہ بھی اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جب اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا، تبھی سے جناتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ویرانوں میں نکل جاؤ، رات کا اندھیرا تمہارا ہے اور دن کا اجالا انسانوں کا۔ اور حدیث کے مطابق سورج ڈوبنے کے بعد اس مخلوق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر سے پہلے یہ وقت انہی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت اپنے بچوں کو چھت پر اکیلا نہ چھوڑا کرو، اور کچھ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ مغرب کے وقت گھر کا دروازہ بند رکھا کرو، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ جنات اس اذان کی آواز سن کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور جہاں جگہ ملتی ہے چھپ جاتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جس میں ایک جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو شہید کر دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جن کو جناتوں نے شہید کیا تھا، لیکن جناتوں نے ان کو شہید کیوں کیا اور کس طرح کیا، یہ جاننے والی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابی کو شہید کیا گیا تھا ان کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جو کہ مشہور قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ سعد بن عبادہ نہ صرف تیراکی بلکہ تیر اندازی میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لکھنا پڑھنا بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ بھی اس دور میں جب انصار یعنی مدینے میں صرف کچھ لوگوں کو ہی لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ بات ہو چاہے جنگ خندق کی یا جنگ خیبر کی یا پھر فتح مکہ کی، ہر موقع پر ہی اپنے قبیلے یعنی خزرج کا جھنڈا ان کے پاس ہی ہوتا تھا۔ بات کریں اگر ان کی موت یعنی ان کی وفات کی، تو ان کی وفات 15 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی اس وقت میں جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس وقت ہوئی تھی کہ جب ان کے اوپر جناتوں نے حملہ کر دیا تھا، اور یہ حملہ اس وقت کیا تھا کہ جب حضرت سعد بن عبادہ نے ایک ایسی سراغ میں پیشاب کر دیا تھا کہ جس کے اندر جناتوں کا ٹھکانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پیشاب کر کے واپس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ ان کی پشت یعنی پیٹھ میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے، اور کچھ دیر بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک جنات نے بلند آواز میں کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، ان کے سینے پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ غلط جگہ نہیں لگا۔ اسی طرح کی روایت محمد ابن سیرین کی طرف سے لکھی گئی ہے، مگر اس میں انہوں نے سوراخ کی جگہ کوڑا کرکٹ والی جگہ کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک ایسی جگہ پر پیشاب کیا تھا کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا اور وہاں پر جناتوں کا ٹھکانہ تھا، اور یہ دونوں روایتیں الحاکم میں موجود ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ نصیحت حاصل کرنے والی بات ہے کہ ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جو سنسان ہو یا جہاں پر کوڑا کرکٹ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گندی جگہ سے بچا جائے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پیشاب کرنے سے پہلے تالی بجا کر یا کچھ آواز کر دیں، تاکہ اگر وہاں پر کوئی ایسی مخلوق ہو تو وہ آگاہ ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور شیئر کریں سب کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ ایسی ہسٹوریکل ویڈیوز اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم۔